شروع اللہ رب العالمین کے نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سامعین، آج کا ہمارا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 58 سے شروع ہوگا۔ جیسا کہ پچھلی آیتوں سے بنی اسرائیل کے ساتھ تذکرہ جاری ہے، اور بنی اسرائیل پر جو طاعون کی بیماری ہے مسلط ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، آج کے سبجیکٹ میں یہ ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی اپنی قوم کے لیے پانی کی خاطر، تو 12 چشمے پتھروں سے جاری ہوئے۔ سب سے پہلے آیت کریمہ 58 نمبر آیت کا میں ترجمہ بیان کروں گا۔ اور جب ہم نے انہیں کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہونا اور کہتے رہنا ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اب آیت کریمہ کے شروع میں ہے، اور جب ہم نے کہا اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ اس شہر سے بیت المقدس مراد ہے، یا آریہ جو بیت المقدس کے قریب ہے، جس میں امال کی آباد تھے اور وہ اسے خالی کر گئے تھے۔ وہاں غلے میوے بکثرت تھے۔ اسی بستی کے دروازے میں داخل ہونے کا فرمایا گیا، اور یہ دروازہ ان کے لیے کعبہ کی طرح تھا، اور اس میں داخل ہونا اور اس کی طرف سجدہ کرنا گناہوں کی معافی کا سبب تھا۔ بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور زبان سے اطاعتن کہتے جانا۔ یہ کلمہ استغفار تھا۔ ان کو یہ حکم اس لیے دیا گیا تاکہ جب کوئی فتوحات حاصل کرے تو تکبر غرور نہ کرے، بلکہ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے جائیں۔ انہوں نے یہ دونوں حکم نہ مانے، اس کی مخالفت کی۔ سجدہ کرنے کی بجائے انہوں نے سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے تھے، اور دوسرا توبہ اور استغفار کا کلمہ پڑھنے کی بجائے مذاق کے طور پر حبۃ فی شہرتی کہنے لگے، جس کا معنی ہے بال میں دانا۔ اس مذاق اور نافرمانی کی سزا میں ان پر طاعون مسلط کیا گیا، جس سے ہزاروں اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ آیت کریمہ 59 جس کا ترجمہ ہے، پھر ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا، تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا، کیونکہ یہ نافرمانی کرتے رہے تھے۔ تو ہم نے آسمان سے، آیت میں ہے کہ تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا۔ بنی اسرائیل پر طاعون کا جو عذاب مسلط کیا گیا تھا، ان کی وجہ سے ایک قول کے مطابق 70,000 افراد اور دوسرے قول کے مطابق 24,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اب طاعون کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ پہلی حدیث حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ طاعون ایک عذاب ہے جسے تم سے پہلے لوگوں پر مسلط کیا گیا تھا، لہذا جب کسی جگہ طاعون ہو اور تم وہاں موجود ہو تو تم طاعون سے بھاگ کر وہاں سے نہ نکلو، اور جب کسی جگہ طاعون ہو تو تم وہاں مت جانا۔ دوسری احادیث میں بیان کرتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طاعون کے بارے میں عرض کی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ طاعون ایک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے یہ عذاب بھیج دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اہل ایمان کے لیے رحمت بنایا۔ کوئی مومن ایسا نہیں جو طاعون میں پھنس جائے لیکن اپنے شہر ہی میں صبر سے ٹھہرے رہے، اور یہ سمجھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے اس کے سوا کوئی تکلیف مجھے نہیں پہنچ سکتی، تو اسے شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ اب اس سے اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 60 جس کا ترجمہ ہے، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، تو فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان دیا، اور ہم نے فرمایا کہ اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو، زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ اب آیت کریمہ کے شروع میں یہاں مطلب اللہ تعالیٰ
کا جو ایک نعمت ہے بنی اسرائیل پر ہونے والی ایک اور نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا آیت کریمہ کے شروع میں، جب میدان تہ میں بنی اسرائیل پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر بنی اسرائیل نے کہا کہ پیاس لگی تھی، تو بنی اسرائیل نے پانی وہاں پر نہ دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں فریاد کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، چنانچہ آپ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، چنانچہ آپ علیہ السلام نے عصا مارا تو اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور بنی اسرائیل کے 12 گروہوں نے اپنے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا۔ یہاں جو آیت کریمہ میں ایک نقطہ ہے کہ پتھر سے چشمہ جاری کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عظیم معجزہ تھا، جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرمائے تھے۔ اور اس واقعے کو میں تفسیر بیان کرتا ہوں کہ حضرت سالم بن ابی جعد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چمڑے کا ایک تھیلا تھا جس میں موجود پانی سے وضو فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ہلکا ڈال کر کھڑے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس جو پانی ہے وہ یہی ہے، اسی میں سے نہ ہمارے پاس کوئی وضو کرنے کے لیے ہے اور نہ پینے کے لیے، صرف وہی پانی ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ